کہ جب روح نکل گئی تو کیا ہوگا؟ روح نکلنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو تنادت بقاع الارض، تو زمین کے مختلف حصے وہ آواز لگاتے ہیں، وہ زمین کے مختلف حصے پکارتے ہیں. کیا پکارتے ہیں؟ کہ مات عبداللہ المؤمن، اللہ کا مومن بندہ آج انتقال کر گیا، مر گیا. اور اس کے اوپر آسمان و زمین روتے ہیں. تو باری تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، زمین کے اور آسمان کے ان حصوں سے جو ان پر رو رہے ہیں، کہ ما یبکیکما علی عبدی، میرے بندے پر کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا ربنا لم یمشی علی ناحیۃ منا قط الا وهو یذکر، کیا پروردگار یہ بندہ جو اس وقت اٹھا ہے اس کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہمارے یعنی زمین کے جس کسی حصے سے کبھی یہ گزرتا تھا تو اللہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا، آپ کو یاد کرتا ہوا گزرتا تھا. تو اس نے ہمیں آپ کے ذکر سے آباد کیا، اس نے ہمیں آپ کے ذکر سے زینت بخشی، اس کا ہم پر یہ احسان ہے. اس لیے آج جب یہ جا رہا ہے اس دنیا سے تو ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو یہ زینت بخشنے والا اور ہم کو آپ کے ذکر سے آباد کرنے والا رخ کر. آسمان و زمین اس کے اوپر. اور آگے فرمایا کہ جب مرنے کے بعد مومن کو جنازے میں اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، جنازہ میں رکھ دیا گیا اور لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں کندھا بدل بدل. تو حدیث میں اس جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ بندہ جس کو جنازے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں وہ اپنے اٹھانے والوں سے یہ کہتا ہے. کس طرح کہتا ہے؟ زبان حال سے کہتا ہے یا حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی زبان عطا فرماتے ہیں اسے کہتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ اسرعوا بی، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک بہترین منزل میرا انتظار کر رہی ہے، ایک ایسے وطن میں پہنچنا ہے جس کی طرف میں میری ساری زندگی گزاری، اس واسطے مجھے جلدی لے جاؤ. اور اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو چاہے وہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، اس کو جلدی سے جلدی دفن کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ حدیث میں خود وجہ بیان فرمائی کہ اگر وہ مومن تھا، نیک تھا، تو بھائی اس کو اپنی منزل پر پہنچنے میں کیوں دیر کراتے ہو؟ جلدی سے جلدی اس کو پہنچاؤ اپنی منزل پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی آغوش میں اس کو جانا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، جلدی سے جلدی اس کو پہنچاؤ. اور اگر وہ کافر ہے اور برا ہے تو حدیث میں فرمایا فلا یبعد الا اہل النار، کہ بھئی جب دوزخی ہے تو دوزخی کو جلدی سے جلدی اپنے آپ سے رخصت کرو، اپنے آپ سے ہٹاؤ، اس کو تو جلدی سے جلدی رخصت کرو. تو ہر حالت میں مردے کو جلدی سے جلدی دفن کرنے کی کوشش، یہ اس کی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے ہاں اس بارے میں بڑی غفلتیں ہوتی ہیں، بہت دیر کر دی جاتی ہے بلا وجہ، کسی معقول وجہ کی وجہ سے ہو، عذر کی وجہ سے ہو تو بات دوسری، لیکن عام حالات میں جلدی سے جلدی جتنا ہو سکے تجہیز و تکفین میں اور دفن میں جلدی کرنے کا حکم ہے شریعت کے اندر. بہرحال فرمایا کہ وہ کہتا یہ ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ اپنی منزل کی طرف. فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ، جب اس کو لحد میں رکھ دیا جاتا ہے قبر میں تو کلمتہ الارض، تو جس زمین پر اس کو رکھا گیا وہ اس سے بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے مردے کو، کیا کہتی ہے
قالت له ان كنت لاحبك وانت على ظهري فانت الان احب الي۔ وہ زمین اس سے خطاب کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، جب تو میری پشت پر چلا کرتا تھا تو میں اس وقت بھی تجھ سے محبت کرتی تھی، جب تو میری پشت پر چلتا تھا تو اس وقت بھی میں تجھ سے محبت کرتی تھی، اور آج جب تو میری آغوش میں آ گیا تو آج تو مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ فأنت الآن احب الی۔ اور اس کے برعکس والعیاذ باللہ کہتے ہیں جب کافر کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے جنازے میں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ارجعوا بی مجھے واپس لے جاؤ، مجھے واپس لے جاؤ، میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ اور جب اس کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین اس سے بھی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تو میری پشت پر چلا کرتا تھا تو میں تجھ سے بغض رکھتی تھی، میں تجھے ناپسند کرتی تھی، اور آج جب تو میرے اندر آ گیا تو تم مجھے پہلے سے زیادہ مبغوض ہے، مجھ سے پہلے سے زیادہ ناپسند ہے۔ یہ کلام ہے، یہ اس طرح استقبال ہوتا ہے قبر کی طرف سے اور زمین کی طرف سے، مومن کا اس طرح اور کافر کا اس طرح۔ اگلی روایت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جب میت کو رکھ دیا گیا قبر کے اندر تو کیا ہوتا ہے؟ ان المیت یقعد فی حفرۃ، کہ میت کو بعد میں اس قبر کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ کس طرح بٹھایا جاتا ہے؟ وَهُوَ يَسْمَعُ وَخَطَ مُشَيِّعِينَ، بٹھایا جاتا ہے اور جو لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے ان کے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ وہ سنتا ہے کہ یہ لوگ مجھے پہنچانے آئے تھے، دفن کر گئے اور اب مجھے تنہا اس گڑھے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کی آواز اس کو سنائی جاتی ہے، اس کو آواز وہ سنتا ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُ شَيْءٌ أَوَّلَ مِنْ حُفْرَتِهِ، اور کہتے ہیں کہ اس سے سب سے پہلے جو بات کرتا ہے وہ وہی گڑھا یعنی قبر ہے جو اس سے بات کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ایک تو وہ جملہ جو پہلے بتایا تھا، یہاں اس روایت میں یہ کہا گیا کہ وہ اس سے خطاب کر کے یہ کہتی ہے کہ وَيْحَكَ ابْنَ آدم أَلَيْسَ قَدْ حُذِّرْتَنِي وَحُذِّرْتَ ضِيقِي وَظُلْمَتِي وَنَتْنِي وَحَوْلِي، کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اب تمہارے پاس موجود ہو کہ یہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اور آپ کے صحابہ کرام نے ان روایتوں کے اندر بیان فرمائی۔ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے کہ اس کے بعد منکر اور نکیر کے سوالات ہوتے ہیں، اور اس منکر نکیر کے سوالات کے بعد اگر ایمان اور عمل صالح عطا فرمایا ہے کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے، تو یہ قبر کی ظلمت اور قبر کی تنگی اللہ تبارک و تعالی کو پھیلا دے فرمانے، اور اتنی وسعت عطا فرماتے ہیں کہ کما بین السماء والارض، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان اس قبر کے چھوٹے سے گڑھے میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو ملتی اور کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نم کناؤ بالعروس، اب سو جاؤ، ایسے سو جاؤ جیسے کہ ایک دلہن سوتی ہے، اور اس طرح سو کر تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے اس کے جس سے تمہیں بہت زیادہ جو تمہیں پسند ہوگا، یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں اٹھائیں گے جنت کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے، اس وقت تک تمہارے اوپر ایک حسین اور خوشگوار اور میٹھی نیند تمہیں عطا کر دی جاتی ہے، نم کا نام تعارف۔ اور اگر خدا نہ کرے اعمال خراب ہوں، والعیاذ باللہ العلی العظیم، اعمال خراب ہوں تو اسی